سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق کچھ معروضات۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کلیم و نجیب مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن یہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ صفی و مسیح خلیل و نجی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری، کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ خلق الانسان علمہ البیان، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما هو علی الغیب بضنین۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق کچھ معروضات عرض کروں گا۔ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق متعدد آیات قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو بیان کی تعلیم عطا فرمائی۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس انسان سے مراد کون ہے؟ چنانچہ فرمایا کہ انسان پر الف لام یہ عہد خارجی کا ہے، یعنی انسان سے مراد محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا کی ذات ہے، یعنی رب نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اور بیان سے مراد کیا ہے کہ تمام ما کان و ما یکون، زمین و آسمان کا علم اور تمام چیزوں کا علم محمد مصطفیٰ کو اللہ نے تعلیم فرمایا۔ اس لیے رب نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ رب نے محمد کریم کو پیدا فرمایا اور اولین اور آخرین کا علم محمد کریم کو تعلیم فرما دیا۔ اور دوسری آیت
رب نے سرکار کے علم کے متعلق بیان فرمائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے پیارے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے اس کی آپ کو تعلیم عطا فرما دی۔ اب یہ عربی کا قاعدہ ہے، یہ انشاء اور عربی ضوابط کے اعتبار سے یہ ما تعمیم کے لیے ہے، یعنی رب نے فرمایا پیارے حبیب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، خواہ اولین کا علم، آخرین کا علم، زمین کا علم، آسمان کا علم، جنات کا علم، انسانوں کا علم، غرض ہے کہ کوئی علم ایسا نہیں جو آپ نہ جانتے تھے، رب نے اس کی آپ کو تعلیم عطا فرما دی۔ معلوم ہوا کہ رب کائنات نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو عالم ما کانا وما یکون بنا کر بھیجا۔ تیسری آیت کہ رب نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، 30واں پارہ، کہ وہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع ایک قول کے مطابق محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، یعنی معنی کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، اور ہمیشہ قانون یہ ہوتا ہے کہ بخل وہ نہیں کرتا جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کہے کہ زید مال تقسیم کرنے میں بخیل نہیں ہے، اگر اس کے پاس مال ہو ہی نہیں تو پھر یہ جملہ درستی نہیں ہے کہ وہ بخیل نہیں، جب اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو بخل کیا کرے گا؟ معلوم ہوا اس کے پاس کچھ ہوگا تو بخل نہیں کرے گا۔ جب رب نے فرما دیا کہ میرے حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ رب نے پیارے محبوب کو علم غیب اور تمام علوم عطا فرما دیے۔ یہ 3 آیات طیبات آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ پیش کر دی کہ رب نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا تمام علم عطا فرما دیا، یعنی رب کی ذات کے بعد اور اس کائنات میں تمام مخلوق سے بڑھ کر عالم اور علم والی ذات وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے علم کی احادیث طیبہ تو میں بعد میں عرض کروں گا، جیسے گزشتہ جمعہ پہلے آپ کے غلاموں کے متعلق میں نے عرض کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک سنیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر؟ جن کے متعلق میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ الشیطان یفر من ذل عمر، کہ حضرت عمر کا وہ رعب ہے، وہ دبدبہ ہے کہ حضرت عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، اور پھر خود حضرت عمر فاروق کی ذات میں تو کتنی عظیم برکتیں ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے اور ہمیں خبریں دینا شروع کر دیں، معلومات دینا شروع کر دیں۔ کب سے شروع کی؟ جب سے مخلوقات پیدا ہوئی اس وقت سے میرے آقا نے بتانا شروع کر دیا۔ اور کب تک بتایا؟ کہ جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سب کچھ بتا دیا، اور ادھر دن بھی گزر گیا۔ یہ ایک حدیث پاک۔ اور دوسری حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت عمرو بن اخطب انصاری ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی مسلم شریف اور بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمرو بن اخطب انصاری کیا کہتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم نے صبح کی نماز پڑھائی، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے فصاعد المنبر، تو منبر پر تشریف لائے اور ہمیں علم کی باتیں بتانا شروع کر دیں، ابتدائے خلق سے بتانا شروع کر دیں،
پھر ظہر کا وقت ہو گیا، پھر آپ نیچے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر فصاعد المنبر، پھر ممبر پر سوار ہو گئے اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے، پھر ہمیں بتانا شروع کیا عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، عشاء تک تمام چیزیں ہمیں بتا دی، اور فرماتے ہیں فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، جس نے سب سے زیادہ یاد رکھا وہ ہم میں سے سب سے زیادہ عالم بنا۔ اور تیسری حدیث سنیں، تیسری حدیث کو کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان، جن کا لقب تھا سر رسول اللہ، کیونکہ آقا کریم ان کو راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے اسی طرح ایک دن ہمیں ابتدائے خلق سے لے کر آخر تک تمام باتیں بتا دی۔ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، ایک شبہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ان کے ذہنوں میں یہ بات کھٹکے گی کہ ابتدائے خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک ایک دن اس کے بتانے کے لیے کیا کافی ہے؟ ایک دن میں ساری باتیں سرکار نے بتا دی، یہ ممکن ہے؟ تو آؤ، اسی لیے میں عرض کر رہا تھا، نفحات الانس، یہ علامہ جامی کی کتاب ہے، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دربار پر حاضری نہ دیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی نعت لکھی ہے اگر وہ میری مزار پر انوار پر پڑھیں گے تو مجھے باہر نکل کر ان کا مصافحہ کرنا پڑے گا۔ وہ عاشق رسول علامہ جامی لکھتے ہیں کہ کچھ مشائخ اور کچھ اولیاء وہ بھی ہیں کہ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں کعبہ کا تو ملتزم سے قرآن شروع کرتے ہیں اور کعبہ کے دروازے تک ختم کر دیتے ہیں، یا وہ حجر اسود کے کونا سے رکن حجر اسود سے شروع کرتے ہیں اور کعبہ کے دروازہ تک پہنچتے ہیں، قرآن ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الکلمۃ العلیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ جب سواری پر سوار ہوتے، ایک قدم رکاب میں رکھتے، دوسرا قدم رکاب میں رکھنے سے پہلے قرآن کریم ختم کر دیتے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی تو میرے آقا کے امتی ہیں نا، پہلے انبیاء، پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ میرے آقا علیہ السلام کے امتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حکم دیتے کہ بھئی سواری پر زین کسنا شروع کر دو، سواری پر زین رکھنا، وہ زین رکھنا شروع کرتے اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت شروع کر دیتے تھے، زین بھی کسی جاتی، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت بھی مکمل کر دیتے۔ اب یہ تو غلاموں کی شان ہے جن کے لیے رب کائنات تھوڑے سے وقت کو لمبا کر دیتا ہے، یہ تو غلام ہے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی شان کتنی عظیم ہے، ان کے لیے بھی رب ایک دن کو اتنا لمبا کر سکتا ہے کہ ابتدائے خلق سے لے کر آخر تک میرے آقا بیان فرما دے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے علم کے متعلق تو جانوروں نے بھی اطلاعیں دی، کیسے؟ آئیے حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الکلمۃ العلیہ میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اور روایت کون کرتے ہیں حدیث پاک کو؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو ہریرہ؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ آپ اتنی زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ساتھیو تم تو گھروں کو جاتے ہو، اپنی معاش کی فکر ہے تمہیں، بال بچوں کے معاش کی فکر ہے، بازاروں میں جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، لیکن میرا نہ بچہ نہ بچی نہ بیوی، اور میں تو سارا دن محمد کریم کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں، جو بھی فرمان جاری کرتے ہیں میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ریوڑ چرانے والا چرواہا جو یہودی تھا، وہ ریوڑ چرا رہا ہے، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ریوڑ سے ایک بکری کو پکڑ لیا، بکری پکڑ کے وہ چلا گیا، اس رائی کو چرواہے کو پتا چلا تو وہ پیچھے بھاگا اور اس نے بھیڑیے سے بکری کھینچ لی۔ جب بکری اس نے کھینچی تو وہ بھیڑیا ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ جاتا ہے، اپنا دم
اپنے قدموں میں دبا کر وہ کہتا ہے ارے مجھے جو رب نے رزق دیا تھا میں نے اس کو لے لیا، پھر تو نے میرے رزق کو میرے منہ سے چھین لیا۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے، آج تک تو میں نے کبھی بھیڑیے سے یہ کلام کرتے نہیں سنا، تم کلام کر رہے ہو۔ وہ بھیڑیا کہتا ہے اس سے بھی تجھے عجیب بات بتاؤں۔ وہ کیا عجیب بات ہے کہ دو سنگ لاکھوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان، کھجوروں والی زمین پر مدینہ طیبہ میں ایک نبی رب کائنات نے بھیجا ہے جو نبی ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے، اولین اور آخرین کا علم رکھتا ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اپنے ریوڑ کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر سیدھا مدینہ طیبہ جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ جا کر محمد کریم کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے کہ بھئی میں نے بھیڑیے سے یہ کلام سنی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ بھیڑیا ٹھیک کہتا ہے۔ وہ بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ ٹھیک کہتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ یہودی تھا، وہ کہتا ہے پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے اور دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ یہ خبر یہ تو نادان اور جو بالکل حیوان ہیں، جو ہم کہتے ہیں عقل سے خالی ہیں، وہ بھی میرے مصطفیٰ کے ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس ذات کو میرے رب نے ما کان و ما یکون کا علم دے کر بھیجا۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، درجہ ہے، رتبہ ہے، لیکن آئیے ذرا سرکار کے غلاموں کی شان بھی سن لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علامہ جامی اپنی کتاب شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں فجر کی جماعت کرائی، فجر کی نماز پڑھا کر ایک آدمی کو بلایا اور وہ آدمی حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا جاؤ فلاں محلے میں ایک مرد اور عورت لڑ رہے ہیں، ان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے کہاں ہیں؟ اپنے گھر میں، محلہ دور ہے، اس محلے میں مرد اور عورت لڑ رہے ہیں۔ گویا حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے یہ دیواریں حائل نہیں، حضرت علی اپنی جگہ پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کون موجود ہے، کیا کام کر رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب ان کو بھیجا، وہ گیا، واقعی وہ دو مرد اور عورت لڑ رہے تھے، ان کو بلا کر لایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو فرمایا کہ بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے کے قابل نہیں ہوتی۔ جب ایسا کہا تو وہ سارے اٹھ کر چلے گئے۔ اب کون رہ گئے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور وہ عورت اور وہ مرد۔ حضرت علی نے عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو میں بات کہوں وہ سچی ہو تو اس کی تائید کرنا، تصدیق کرنا۔ کہنے لگی حضور ٹھیک ہے، جو بھی آپ بات کہیں گے امر واقعی کی میں تصدیق کروں گی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا کہ تیرا نام فلاں ہے۔ عورت نے نام تو نہیں بتایا تھا نا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تیرا فلاں نام ہے اور تیرے باپ کا نام یہ ہے، تو فلاں قبیلے کی ہے، اور تم رات سے کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اس کی اور میری شادی ہوئی ہے اور زفاف کی رات تھی، یہ میرے پاس آیا تو مجھے سخت نفرت آ گئی، اس وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا عقدہ میں بتا دیتا ہوں، اس کا عقدہ میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ محبت تھی، وہ تجھ سے محبت کرتا تھا، تم اس سے محبت کرتی تھی، اور ایک مرتبہ تم جب اپنے گھر سے باہر نکلی اس نے تجھے پکڑا اور اس کی بدکاری کی وجہ سے تم حاملہ ہو گئی، اور تیرے باپ کو علم نہیں تھا، تو نے ماں کو بتایا۔ جب وضع حمل ہونے لگا، بچہ پیدا ہونے لگا، تیری ماں تجھے شہر سے باہر لے گئی اور بچہ تو نے جنم کیا، اور اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہاں رکھ کے دونوں تم آ رہی تھی، تو پیچھے جب تم نے مڑ کے دیکھا اس بچے کے پاس ایک کتا آیا ہوا تھا، تم بھی ماں تھی، تجھ سے برداشت نہ ہوا، تو نے ایک پتھر اٹھایا، اٹھا کے اس کتے کو مارا تاکہ یہ بھاگ جائے، کتے کو نہ لگا، اس بچے کے سر میں لگا اور زخمی ہو گیا۔ پھر تیری ماں نے اس کے سر پر پٹی باندھی، پھر تم چلی گئی،
तुम्हें मालूम नहीं कि वो बच्चा कहाँ गया, लेकिन एक कबीले ने उस बच्चे को उठाकर उसकी परवरिश की और वो कबीला उसी बच्चे को लेकर अब कूफा में पहुंचा है और यही वो बच्चा है जिसके साथ तेरी शादी हुई है। और उस मर्द को कहा कि इमामा उतारो। उसने सर से इमामा उतारा, देखा तो वो जख्म का निशान मौजूद था। आपने फरमाया ये तेरा खामद नहीं, ये तेरा बेटा है, रब ने तुम्हें एक दूसरे से महफूज रख लिया, जाओ इसको ले जाओ, ये तेरा बेटा है। ये हजरत अली अल मुर्तजा के इल्म का हाल है, मेरे मुस्तफ़ा के इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता। शवाहिदुन नबुव्वत में अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि एक शख्स ने इरादा किया कि मैं मक्का में जाऊं और हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत करूं। हजरत इमाम बाकिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, उनकी ज़ियारत करूं। तो वो गया, जब मक्का पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था और उसने हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के दरवाजे के सामने जब अपने आप को पहुंचाया, आधी रात का वक्त है, बारिश भी आ रही है, वो बारिश में भीग गया, कपड़े उसके भीग गए और वो सोच रहा है कि अब आधी रात का वक्त है, मैं कैसे हजरत इमाम बाकिर को ये दरवाजा खटखटाऊं, आवाज दूं। तो यहीं बैठा रहता हूं, हजरत इमाम बाकिर जब सुबह आएंगे ना तो मैं उनसे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। बस ये उसका कहना था। वो कहता है कि मैंने अंदर से आवाज सुना, हजरत इमाम बाकिर ने अपनी बांदी से कहा कि जरा दरवाजा खोलो, हमारा एक मिलने वाला बारिश से भीग चुका है, वो अंदर आना चाहता है। ये हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म है कि जो दीवारों को अपने सामने हायल नहीं समझते, वो देख रहे हैं कि कौन हमारे पास आ रहा है मिलने के लिए और उसकी क्या कैफियत है। और दूसरा वाकया वो भी अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह शवाहिदुन नबुव्वत में लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक आदमी हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत इमाम बाकिर ने अपनी बांदी को, लौंडी को भेजा, दरवाज़ा खोल के देखो कौन है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने उसकी छाती पर हाथ लगाया, उसका हाथ लगाना था। हज़रत इमाम बाकिर ने फरमाया, ओए तेरी माँ मर जाए, इधर आ। जब वो अंदर आया तो उसने कहा, हुजूर मेरा गलत इरादा नहीं था, वैसे हाथ लग गया। आपने फरमाया कि क्या तू ये समझता है जैसे तुम्हारे सामने ये दीवारें हायल हैं, तुम दीवार की उस तरफ नहीं देख सकते, हमारे सामने भी इसी तरह है? नहीं, हमारे सामने ये दीवारें कोई हायल नहीं, हम दीवारों के उस तरफ डायरेक्ट देख रहे हैं। ये हजरत इमाम बाकिर के इल्म और समा और बसर का ये हाल है। ये तो सरकार की अहले बैत की इल्मो बसर और समात का हाल है। मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का, समात का, बसर का कौन अंदाजा लगा सकता है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम के उलूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको अता फरमाए हैं, उन उलूम का शुमार ना तो किसी की तहरीर कर सकती है, ना किसी की तकरीर कर सकती है, बल्कि रब ने भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतलकन फरमा दिया और ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे हबीब के गुलामों, मैंने तुम्हारे महबूब और तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम चीज़ों का इल्म अता फरमा दिया है। व अल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि ए प्यारे महबूब, हमने आपको हर उस चीज़ का इल्म अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और ये तेरे रब का तेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आखिरी बात मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की आपको सुना दूं, जो उन्होंने मसनवी शरीफ में जिक्र किया है। हज़रत अल्लामा रूम ने मसनवी शरीफ में लिखा कि एक मरतबा मेरे आका अपने घर अनवर से तशरीफ़ लाए मस्जिद नबवी में और वुज़ू करने के लिए बैठे। आपने अपनी नालैन पाक उतार के रखी, फिजा में एक उड़ता हुआ परिंदा नीचे आया और नालैन का एक हिस्सा उठाकर ऊपर ले गया, फिर वहां से नीचे डाला तो उससे एक सांप निकल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मेरे इस हिस्से, नालैन के हिस्से को किसने उठाया? अर्ज किया, हुजूर एक हवा में परिंदा जा रहा था, उसने उठाया। तो नबी करीम की हुकूमत कहां तक महदूद थी। आज अमेरिका कहता है कि मैं पूरी दुनिया का चौधरी हूं,
اور پوری دنیا میرے محتاط ہے، وہ ساری دنیا کو محتاط کرنے کے باوجود بھی اس کے سامنے تو زمین پر چلتا ہوا کوئی جانور بھی نہیں آ سکتا، لیکن میرے رب کائنات نے اپنے محبوب کو تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا۔ رب کائنات کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں رب کی تمام مخلوق کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ تو پرندوں کے لیے بھی نبی، تو سرکار نے پرندے کو بلایا، پرندہ حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ یہ میری نالین کا حصہ کیوں اٹھایا؟ عرض کیا حضور میں نے دیکھا کہ اس میں سانپ گھسا ہوا ہے، کہیں بتقاضائے بشریت آپ کو ڈس نہ دے، نقصان نہ پہنچائے، میں اوپر لے جا کر پھینک دیا تاکہ نکل جائے، اندیشہ ہی ختم ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا تو فضا میں جا رہا تھا، یہ زمین پر پڑی تھی، تو نے کیسے دیکھ لیا؟ وہ کہتا ہے حضور جب آپ آ رہے تھے نا، جب آپ اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت آپ کے سر انور سے ایک شعاع نکل رہی تھی اور میں اس شعاع کے درمیان سے گزرا، بس میرا گزرنا تھا، رب نے میرے اوپر تمام چیزیں منکشف کر دی۔ جس نبی کے سر سے شعاع نکلنے کے دوران کوئی پرندہ شعاع میں سے گزرے وہ عالم بن جاتا ہے، ارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے علوم سے اللہ کریم ہمیں بھی عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں سرکار کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔